ویلکم بیک۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر منیلا کے استعفے منظور کر لیے۔ گزشتہ روز 27ویں ترمیم کے معاملے پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر منیلا نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر منیلا نے گزشتہ رات ساتھی ججز سے ان کے چیمبر میں جا کر الوداعی ملاقاتیں کی۔ ساتھی ججز نے جسٹس منصور اور جسٹس اطہر منیلا کو استعفیٰ نہ دینے کا مشورہ دیا۔ ساتھی ججز آخری وقت تک دونوں کو مستعفی نہ ہونے پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ساتھی ججز کے اصرار کے باوجود دونوں ججز اپنے فیصلے پر قائم رہے اور ساتھی ججز سے ملاقاتیں کرنے کے بعد استعفیٰ دیا، پھر سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس نے چارج سنبھالتے ہی اقدامات شروع کر دیے۔ آئینی عدالت کے جج جسٹس امین الدین خان کا پہلا فیصلہ سامنے آ گیا۔ امین الدین نے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت مقرر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس امین نے مظہر بھٹی کو سیکریٹری ٹو چیف جسٹس وفاقی عدالت تعینات کیا۔ سپریم کورٹ ججز کا اسٹاف بھی آئینی عدالت کے ججز کو معاونت فراہم کرے گا۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ رولز 2025 کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس کمیٹی کی رپورٹ پر رولز 1980 اور مجوزہ رولز 2025 کا مکمل جائزہ لیا۔ رولز میں کی گئی تمام اپ ڈیٹس فل کورٹ نے متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ ممتاز قانون داد منیر پراچا کو سینئر ایڈوکیٹ آف دی سپریم کورٹ کا درجہ دیا گیا۔ عدالتی کارکردگی بہتر بنانے، نظام عدل میں شفافیت بڑھانے اور عمل میں آسانی کے لیے نئے رولز مرتب کیے گئے۔ مقدمات کے دوران سامنے آنے والی مختلف مشکلات کے حل کے لیے کمیٹی کی تجاویز رولز میں شامل کر دی گئیں۔ آئینی عدالت میں 3 نئے ججز کا حلف۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عامر فاروق نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ جسٹس علی باقر نشوی بھی نئے ججز میں شامل۔ چیف جسٹس امین الدین نے ججز سے حلف لیا۔ دوسری جانب وزارت قانون نے آئینی عدالت کے ججز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ آئینی عدالت کے 6 ججز ہوں گے۔ جسٹس حسن رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر، جسٹس کے آغا جج ہوں گے۔ بلوچستان سے جسٹس روزی خان جج ہوں گے۔ پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ارشد حسین شاہ آئینی عدالت کے جج ہوں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے آئینی عدالت کے جج بننے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی نے صحت کے مسائل کی وجہ سے انکار کیا۔ جسٹس مسرت ہلالی وفاقی آئینی عدالت کی جج بننے کی دوڑ سے باہر ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی کی خرابی صحت کی وجہ سے ان کا نام زیر غور نہیں لایا گیا۔ 27ویں ترمیم کی منظوری کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت اپوزیشن جماعتوں نے اگلے جمعے کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا۔ 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت محمود خان اچکزئی نے کی۔ اجلاس میں بیرسٹر گوہر، پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، اختر جان مینگل، سابق اسپیکر اسد کیسر اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے فیصلوں پر مشاورت، ترمیم کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے عدلیہ سے متعلق حالیہ آئینی اور ٹارگٹڈ ترامیم کو قرار دیتے ہوئے خطرناک سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ وکلاء قیادت کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے اختیارات محدود کیے جا رہے ہیں، جبکہ آج کی ہڑتال مستعفی ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر کی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں ذیشان ملک اس رپورٹ میں۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے حکومت اور پارلیمان پر شدید تنقید کی گئی۔ پریس کانفرنس میں ہائی کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری مرزا سرفراز اور کراچی بار کے جنرل سیکرٹری غلام رحمان قرائی نے کہا کہ حالیہ آئینی ترامیم سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عدلیہ کو نشانہ بنانے کے لیے لائی گئی ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کے اندر 175 کے اندر یا 209 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں کون بیٹھے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیبنٹ اور پارلیمنٹ کا کام ہے، ہماری جوڈیشل کمیشن بیٹھے گی اس کے اوپر، وہ الیکٹ کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر آئینی بینچ کوئی فیصلہ نہیں دے سکا۔ اب 27ویں آئینی ترمیم میں مزید خرابی شامل کر دی گئی ہے۔ آپ کو عدلیہ اور وکلاء سے خوف کیوں ہے؟ وکلاء رہنماؤں کے مطابق آرٹیکل 199 کے اختیارات ہائی کورٹ سے واپس لے کر انصاف کے بنیادی ڈھانچے کو ہلا دیا گیا ہے۔ مرزا سرفراز نے دعویٰ کیا کہ آج ہائی کورٹ کے ججز نے آرٹیکل 199 کے تحت دائر درخواستیں سننے سے بھی انکار کر دیا۔ 28ویں ترمیم جب آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کریں گے تو آپ کو یقین جانے کوئی 1 انچ کا بھی وہاں پر حصہ نہیں مل رہا ہوگا کہ آپ کہیں کہ صوبہ سندھ کا یہ حق ہے، صوبہ بلوچستان کا حق ہے، صوبہ پنجاب کا یہ حق ہے، وہاں پر جو چولستان میں لوگ لڑ رہے ہیں ان کا یہ حق ہے۔ ایک کاغذ پر قانون لکھ کر 10 منٹ میں پاس کر دیا جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک فرد سب کچھ کنٹرول کرے۔ اسلام میں بھی خالد بن ولید کو استثناء حاصل نہیں تھا۔ وکلاء نے الزام لگایا کہ جوڈیشل کمیشن کی ساخت تبدیل کر کے انتظامیہ کو اکثریت دے دی گئی ہے، جبکہ ترمیمی عمل کو پارلیمانی بحث کے بغیر زبردستی آگے بڑھایا گیا۔
غلام رحمان کورائی کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 6 میں ترمیم کے بعد اسے اب عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بعض سیاسی جماعتیں اپنے سینیٹرز اور ایم این ایز کو بیچ رہی ہیں۔ کاغذ کا ٹکڑا لایا جاتا ہے ان کے پاس اور وہ لا سیکرٹری پھر پارلیمنٹ میں لے کے آتا ہے، جسے 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی وقت میں پاس کر دیا جاتا ہے۔ ان کو ان کی کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ وکلا رہنماؤں نے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کے موقف کو سراہا اور کہا کہ مستعفی ججز کے معاملے پر سندھ بھر میں ہڑتال کی گئی ہے۔ ان کے مطابق تحریکوں کی ابتدا ہمیشہ کراچی سے ہوتی ہے۔ سکھر کنونشن میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا، جبکہ ملک بھر سے ملنے والا رد عمل مزید سخت اقدامات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ اتفاق آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا نواز شریف کے عہدے سے ہٹانے کے عمل میں ایک سازش کے تحت شروع ہوئی۔ انہوں نے واضح کیا یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں، قانونی اور آئینی کارروائی تھی۔ عدلیہ کی بے توقیری کرتے ہوئے نواز شریف کو ہٹانے میں کردار ادا کیا۔ خواجہ آصف نے کہا ہر سیاسی مقدمے میں یہی چند ججز سامنے آتے رہے جن کا کردار سامنے آتا رہا۔ انہوں نے بنی گالہ کیس میں جسٹس ثاقب نثار بندیال اور جسٹس فیصل عرب کے نام لیے اور تب بتایا کہ ڈیم فنڈ کے نام پر بھی یہی ججز مقدمات میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بینچ نے فیصلہ دیا کہ نااہل شخص کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں بن سکتا، یہی اصول مختلف مقدمات میں اپنایا گیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ 2 جج صاحبان نے اپنے استعفے پیش کیے جو سیاسی اور عدالتی تاریخ کا اہم لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ تاریخ بتانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ عمل 27ویں ترمیم کے بعد ممکن ہوا۔ وفاقی شرعی عدالت نے وفاقی آئینی عدالت کو اپنی عمارت فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وجود میں آنے والی آئینی عدالت کے ججوں کو عارضی طور پر وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں بٹھانے پر غور کیا جا رہا تھا، مگر شرعی عدالت نے یہ انتظام ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس انکار کے بعد صورتحال یہ بنی کہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے روم نمبر 1 میں بیٹھیں گے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو کورٹ روم نمبر 2 میں منتقل ہونا پڑے گا۔ آصف علی زرداری سے تاجکستان کے وزیر دفاع نے ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان تاجکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات اور مشترکہ ثقافت اور تعاون پر مبنی سمجھتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی اور دفاعی روابط کو فروغ دینے کا خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان تاجکستان کے لیے سمندر تک رسائی کا راستہ ہے، جبکہ تاجکستان وسطی ایشیا کا اہم دروازہ ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے تعلیم، توانائی اور تجارت کے فروغ کے موقع پر بات کی۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ اعلیٰ سطح کے دفاعی قیادت کے مسلسل رابطوں نے دفاعی تعاون کو نئی جہت دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ اقتصادی اور سرمایہ کاری تعاون، خاص طور پر IT اور اہم معدنیات کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ غزہ کے لیے جاری امن کوششوں سمیت علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی خوش آئند ہے۔ ہری پور میں گولڈ کروم اسمبلی لائن کے قیام کا خیر مقدم بھی کیا گیا۔ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی اسٹریٹجک اور دفاعی تعاون پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں باہمی دفاعی معاہدے کے تحت تعاون کو آگے بڑھانے پر توجہ دی گئی۔ فریقین نے پاکستان سعودی عرب کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا 2 طرفہ تعلقات خطے کے امن اور استحکام اور خود انحصاری کے معاون ثابت ہوں گے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 17 نومبر کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گزشتہ ماہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں 5 سالہ آئینی مدت پر یہ چوتھا وزیر اعظم ہوگا۔ اس سے قبل 3 وزراء اعظم کرسی اقتدار سے جا چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا۔ فیصل راٹھور کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا۔ اسلام آباد میں PP کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا حتمی فیصلہ ہوا ہے۔ PP کے سینئر رہنما پرویز اشرف نے کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ مشاورت سے فیصلے کرتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا پیپلز پارٹی کے نمبرز پورے ہیں اور جلد حکومت بنائی جائے گی۔ PP سینئر رہنما محمد یاسین نے
کہا کہ پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا آزاد کشمیر ہمیشہ پیپلز پارٹی کی ترجیح رہا ہے، یہاں کے عوام کے مسائل محنت یکسوئی سے حل کیے جائیں گے۔ تاجکستان کے وزیر دفاع کرنل جنرل صابر زادہ کی GHQ آمد۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تاجکستان کے وزیر دفاع کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی استحکام اور امن میں کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ علاقائی استحکام اور بہتری کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں بلوچستان اسمبلی میں کم عمری کی شادی کی ممانعت کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل کی منظوری پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا، اسپیکر کے ڈائز کا گھیراؤ کیا اور بل نامنظور کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ قائد حزب اختلاف یونس عزیز زہری نے کہا کہ ہم بل کو نہیں مانتے، اس کے خلاف عدالت جائیں گے۔ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان نے احتجاجاً ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، جس کے بعد اجلاس 17 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ قانون سازی کرنا حکومت کا آئینی حق ہے۔ صوبائی حکومت نے آج وہی حق استعمال کیا ہے۔ پیش کردہ بل پر اسمبلی کی اکثریت نے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے بل کے حق میں ووٹ دیا، جو جمہوری عمل کی مضبوطی کی علامت ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ پختونخوا حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری عملہ تعینات نہ کرنے کا حکم۔ عدالت اپنے فیصلے میں کہتی ہے کہ سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی ہے۔ سرکاری وسائل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ آرٹیکل 25, 5 اور 4 کے تحت عوامی مسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ سرکاری گاڑیاں مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شور کے لیے نہیں۔ سرکاری وسائل کے سیاسی استعمال سے حکمرانوں کی غیر جانبداری مجروح ہوتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔